نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 51ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کا پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد یا دیگر اوقات میں اگر کوئی شخص دعا کا آغاز اللہم صلی علی محمد یعنی درود شریف سے کرے تو کیا ایسا کرنا خلاف سنت ہے؟ اور اگر اس طرح دعا کی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی؟ جیسا کہ آج کل کے بعض علماء نے اپنے بیان میں اس بات کو واضح فرمایا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں صحیح شرعی حکم کیا ہے اس کی وضاحت فرما دی جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض موقعوں پر دعا کے آداب بتلاتے ہوئے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنی مراد مانگی جائے۔ لیکن بالاتفاق دعا کی جو یہ ترتیب ہے یہ کوئی لازم اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ آداب و مستحبات میں سے ہے۔ اور آداب کے بارے میں حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا موجب فضیلت ہے، اور اگر آداب کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی بنا پر کسی پر نکیر نہیں کی جائے گی، یعنی ترکھا لا یوجب اساءۃ۔ جو ادب کا لحاظ رکھے وہ اچھی بات کرنے والا ہے، لیکن اگر ادب کو ملحوظ نہ رکھ سکے تو اس کی وجہ سے اسے مطعون نہیں کیا جائے گا۔ لہذا عام حالات میں افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی مراد مانگیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کوئی آدمی اگر دعا میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہی کرتا رہے، نہ درود شریف پڑھے اور نہ کوئی اپنی مراد مانگے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف درود ہی درود پڑھتا رہے، ابتدا بھی درود سے کرے، بیچ میں بھی درود ہی پڑھے، اخیر میں بھی درود ہی پڑھے، تو بالاتفاق کسی کے نزدیک یہ ممنوع نہیں ہے۔ بعینہ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی مراد مانگ لے اللہ تعالی سے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے یا اس کی دعا بالکل رد ہی ہو جائے گی، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ یہ صرف آداب میں سے ہے، اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ جن روایات میں درود شریف پڑھنے کی تاکید وارد ہے
وہاں صرف درود ہی کا تذکرہ ہے، حالانکہ درود بجائے خود دعا ہے۔ اگر دعا کے لیے حمد لازم ہوتی تو درود شریف کے پہلے بھی دعا لازم قرار دی جاتی۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب یہاں ابتدا جو ہوگی درود کی وہ درود ہی سے تو ہوگی، یہ نہیں کہ پہلے حمد و ثنا کرے پھر درود شریف پڑھے، بلکہ خود قرآن پاک میں جہاں درود شریف کا حکم ہے وہاں بھی مطلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور پر درود پڑھو، سلام بھیجو۔ تو یہاں اگر حمد لازم ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا کہ درود سے پہلے حمد و ثنا کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دعا کے لیے حمد لازم نہیں ہے، ہاں آداب میں سے ہے، جیسے کہ درود شریف پڑھنا بھی آداب میں سے ہے۔ بعض روایات جو سیدنا حضرت فاروق اعظم اور سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں یہ مضمون ہے کہ دعا اللہ کے دربار میں قبولیت سے موقوف رہتی ہے جب تک کہ اس میں درود شریف شامل نہ ہو جائے۔ لہذا کوئی آدمی اگر درود سے دعا کی ابتدا کر رہا ہے تو اس پر اتنی شدت سے نکیر نہیں کی جائے گی کہ اس نے گستاخی کر دی، اس کی دعا مردود ہو گئی، اس کی دعا قابل قبول نہیں ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا صحیح حدیث کی روشنی میں کہ بھئی ترتیب یہ ہے، بہتر ترتیب کہ پہلے حمد و ثنا کرو، اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر اپنی مراد مانگو۔ یہ بات زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے خلاف کرنا کوئی ناجائز یا گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ بعض ضعیف احادیث میں اول و آخر درود شریف کا پڑھنا بھی مذکور ہے، اس لیے اس موضوع پر اتنی شدت ناقابل فہم ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید شخصی کرنے والا کسی خاص مسئلے میں کیا اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ دوسرے امام کا قول ہی اس کی نظر میں قرآن و حدیث کے زیادہ مطابق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کس و ناکس کے لیے، یعنی عام آدمی کے لیے جس کے پاس اجتہادی صلاحیت نہ ہو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کر لے، کیونکہ علم اور تحقیق کا معیار یکساں نہیں رہتا۔ بہت ممکن ہے کہ ہم اپنی ناقص فہم کے اعتبار سے ایک بات کو راجح سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ اور اکابر اور فقہا نے اپنے وسیع علم کے اعتبار سے جو موقف اپنایا وہی زیادہ صحیح ہے، اور تقلید شخصی تو نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں اس پر ہمیں اعتماد ہو، اس کے وسیع علم پر، تبحر علمی پر، اس کی امانت اور دیانت پر۔ اسی کا نام تو تقلید شخصی ہے۔ اس لیے جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تو مکمل تقلید ہونی چاہیے۔ اپنی رائے سے کسی مسئلے کو
چھوڑ دینا اور دوسرے کو اختیار کر لینا، یہ نفسانی خواہشات کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا بھی ہے۔ حضرت الامام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لہذا عام حالات میں یہی فتویٰ ہے کہ کسی بھی مقلد کے لیے اپنی مرضی سے دوسرے کے مسئلے کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ضرورت پیش آئے تو اس مسلک کے اہم اور وسیع النظر علماء اجتماعی غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں دوسرے کے مذہب کو لینے کا، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں اور بہت سی مثالیں بھی اس کی ملتی ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ خطبہ دیتے وقت خطیب صاحب اپنی گردن کو دائیں بائیں گھما سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خطبہ ایک تقریر ہے، تو جو لوگ مخاطب ہیں سامنے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، ان کی طرف رخ کر کے کوئی بات کہی جائے اور خطبہ دیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسافر امام کی اقتداء میں مقیم مقتدی جب اپنی 2 رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے قیام میں کتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے؟ کیا اتنی دیر جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، یا چند سیکنڈ بھی قیام کافی ہے؟ اس لیے کہ اس کو قرات تو کرنی نہیں ہے، تو اسے قرات کے بقدر کھڑا ہونا ہوگا یا مطلق کھڑا ہو کر کے اور پھر رکوع میں جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ اس مقیم مقتدی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر قیام کی حالت میں رہے جس میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہو، لیکن اگر اس سے کم رہ گیا تو بھی اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اخیر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جب واجب نہیں ہے تو اتنی دیر کھڑا ہونا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں، بہتر اور سنت یہی ہے کہ بقدر قرات سورہ فاتحہ وہ کھڑا رہے تاکہ نماز میں کوئی نقص نہ رہ جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد کا سالانہ چندہ بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے اور حسب ضرورت نکال کر استعمال کرتے رہتے ہیں، اب سال بھر کے بعد اس رقم پر کچھ سود بھی چڑھ جاتا ہے، تو اس سودی رقم کا کیا کرنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سودی رقم نکال کر غریبوں میں بانٹ دی جائے، مسجد کے کسی کام میں استعمال نہیں کی جائے گی، غریبوں کو بانٹ دی جائے گی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں بالوں میں، تو جو بال جھڑ جائیں یا کنگھی میں رہ جائیں، ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان بالوں کو جلا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان بالوں کے سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ان کو جمع کر کے کسی جگہ پر دفنا دیا جائے، اور خاص طور پر کوڑے میں یا نالیوں میں نہ پھینکا جائے، اور اس کا جلانا بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسے بالوں کو کسی ڈبے میں جمع کرتے رہیں، اور جب یہ کچھ مقدار میں ہو جائیں تو انہیں کسی جگہ گڈھا کھود کر کے دفنا دینا چاہیے، یہی مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر کو کرائے پر دیتے وقت
1 ماہ یا 2 ماہ کا کرایہ ایڈوانس لینا شرعاً کیسا ہے؟ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، پیشگی کرایہ بھی لیا جا سکتا ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ کرایہ ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ کرائے کے مکان میں اشیاء کی ٹوٹ پھوٹ اور قابل مرمت استعمال والی چیزوں کو ٹھیک کرانے کی ذمہ داری مالک مکان پر ہے یا کرایہ دار پر؟ مثلا نل خراب ہو جائے، بلب فیوز ہو جائے، پانی کا موٹر یا لائٹ کا سوئچ خراب ہو جائے، تو اس قسم کی چیزوں کی مرمت کون کرائے؟ تو سوال میں جس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ہمارے عرف میں ان چیزوں کی مرمت کرانے کی ذمہ داری کرایہ دار کی ہوتی ہے، جو استعمال کر رہا ہے وہی ٹھیک کرائے گا۔ لیکن اگر کرایہ طے کرتے وقت ان کے آپس میں کوئی بات پہلے سے طے ہو گئی ہو کہ بھئی نل ہم ٹھیک کرائیں گے، مالک مکان یہ کہے، یا موٹر اگر خراب ہو جائے تو ہم اسے مرمت کرائیں گے، تو کوئی بات نہیں۔ اگر وہ پہلے سے راضی ہے تو اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر ایسی شرط نہیں ہے تو عام طور پر کرایہ دار ہی کو یہ سب چیزیں ٹھیک کرانی پڑتی ہیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے گھر والوں کو کتنا گوشت کھلاؤں گا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظر ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر وہ کام ہو جائے تو اتنا گوشت گھر والوں کو کھلانا واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ نظر منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ نظر کے انعقاد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسا فعل ہو جس کے جنس سے فرض یا واجب عبادت پائی جاتی ہو، اور گھر والوں کو کھلانا یہ اصطلاحی صدقے میں شامل نہیں ہے، لہذا یہ نظر تو نہیں ہوئی۔ البتہ اگر کام ہو جائے اور گھر والوں کو کھلا دے تو یہ اس کی طرف سے ہدیہ اور تبرع اور احسان ہوگا، واجب تو نہیں ہے لیکن کھلانا کوئی منع بھی نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ٹوپی یا رومال وغیرہ کے ذریعے سر ڈھانکنا سنت ہے یا مستحب، اور آداب کے قبیل سے ہے؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے، اور ننگے سر رہنا اور کھانا پینا یہ خلاف اولا اور بے ادبی کی بات ہے، یعنی ناجائز تو نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی سر ڈھک کر کے کھانا پینا کیا کرے۔ پوچھتے ہیں کسی بندے کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیات امدادیہ میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ کو مشکل کشا کہا ہے۔ تو جواب میں عرض ہے کہ مشکل کشا کے ایک حقیقی معنی ہے، یعنی واقعتاً ذاتی طور پر کسی کی مشکل دور کرنے والی ذات۔ تو حقیقی اعتبار سے یہ معنی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں، کسی اور پر یہ لفظ صادق نہیں آ سکتا حقیقی طور پر۔ اور ایک معنی مجازی ہے۔ مجازی معنی کے اعتبار سے کسی دوسرے پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، کسی نے ہماری کوئی مشکل دور کر دی تو اس مشکل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم کہہ دیں کہ یہ مشکل کشا ہے، مگر یہ حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنی ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، آپ کی شفاعت کی برکت سے، آپ کی نسبت کی برکت سے امت کی بہت سی مشکلات دور ہونے والی ہیں، اگرچہ وہ دور ہوں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن ذریعہ بنیں گے بطور اعزاز اور اکرام۔ اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ ان کی شفاعت قبول ہوگی، جس کی وجہ سے امت کے گنہگاروں کی مشکلات دور ہوں گی۔ تو اس مجازی معنی کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کو مشکل کشا اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی جو مشکل کشا کہیں، فارج الہم اور کاشف الکرب، یہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کے زائد از ضرورت یا خستہ حال قرآن کریم کو ذاتی استعمال کے لیے کوئی شخص اپنے گھر لے جا سکتا ہے یا نہیں، یا مسجد کمیٹی ان کو فروخت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر بہت سے قرآن جمع ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ دوسری ایسی مساجد میں انہیں منتقل کر دیا جائے جہاں پر قرآن کی ضرورت ہو، یا ایسے مکاتب میں دے دیا جائے جہاں بچے قرآن پاک پڑھیں۔ اگر کوئی شکل نہ نکلے تو ان کو فروخت کر کے بھی اس سے دیگر ضروریات کا استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن ذاتی ضرورت کے لیے گھروں میں لے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عمرے میں جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کی ضرورت سے تصویر کھنچوانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے برائے ضرورت تصویر کی اجازت ہوگی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کے صحن یا چھت کے کھلے حصے میں بحالت مجبوری، گرمی وغیرہ کی وجہ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو مسجد کے نچلے کے صحن میں پیچھے آ کر کے جماعت کرنے میں تو شرعاً کوئی حرج ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ امام کا مصلی محراب کی سیدھ میں ہونا چاہیے تاکہ دونوں طرف کے اعتبار سے برابری ہو سکے۔ اور دوسری منزل کے بارے میں تفصیل ہے، اگر مسجد کی چھت پر باقاعدہ دیواریں وغیرہ بنا کر جماعت خانہ بنا دیا گیا ہے تو وہاں بھی نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اگر کھلی چھت ہے اور باقاعدہ جماعت خانہ نہیں بنایا گیا تو جب تک نیچے پر نہ ہو جائے اوپر نماز پڑھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اس سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے اور نیچے ہی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی زمین کو 30 سال تک اس کی حفاظت کی ہے اور اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو پہلے میں اس زمین کی حفاظت کا معاوضہ اپنی مرضی سے نکالوں گا، اس کے بعد وارثین میں تقسیم کروں گا، تو اس کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ حفاظت جو اس نے کی، اگر اس کے سلسلے میں پہلے سے وارثین سے کوئی معاملہ طے ہو چکا ہو کہ میں حفاظت کروں گا اور اتنے پیسے لوں گا، تو اس کا مطالبہ کسی درجے میں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بات پہلے سے طے نہیں ہوئی اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا پیسہ لوں گا تو یہ مطالبہ جائز نہیں ہے۔ اسے بعینہ اس وقت جس طرح بھی جس حالت میں بھی وہ زمین ہے وہ سب ورثہ میں حساب لگا کر کے تقسیم کر دینا چاہیے،
تاکہ کسی بھی حقدار کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، عافیت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔